السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ بہت 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 جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو بہت 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 مبارک ہو۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ سب بہت ہی اچھے ہوں، ہیلدی ہوں، ہیپی ہوں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک اتنے بیوٹیفل منتھ کے صدقے میں ہم سب پہ اپنا خاص رحم فرمائے، اپنا خاص کرم فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلا جو کلپ دیکھا وہ صبح کی نماز کا تھا، تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ اور میں آلموسٹ 5:30 پر اٹھ گئی تھی، اور پھر میں نے نماز پڑھی، اور پھر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ نماز کے بعد تقریباً مجھے 6:15 بج گئے تھے، اور میں سب سے پہلے کچن میں آئی اور میں نے کھیر بنانا سٹارٹ کی۔ تو اتنی جلدی میں نے کیوں سٹارٹ کی؟ کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج ہم نے نیاز کرنی ہے، تو مجھے اتنا ہی جلدی اپنا جو بھی ریسیپیز جو بنانی ہے وہ اسی طرح اتنی جلدی ہی سٹارٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ میں اکیلی ہوں۔ فرمان جائیں گے آفس، کیونکہ ان کو آف نہیں ہے، بٹ وہ جلدی آ جائیں گے مجھے ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو بس اسی طرح سے ابھی میں جو کھیر بنا رہی ہوں یہ تقریباً 6 لیٹرز کی ہے، بٹ اس میں نے ابھی 5 لیٹرز ڈال دیا ہے، اور یہ جو پیک سامنے آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے اس میں آلموسٹ 1 لیٹر ریمیننگ ہوگا۔ میں یہ پیکٹ والی ہی کھیر بنا رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس ہوتی ہے اور بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے، تو اس ہی وجہ سے میں نے اسی کو چوز کیا۔ اور بھی میں بہت ہی اچھی بنا لیتی ہوں کھیر، بٹ وہ ٹائم ٹیکنگ بہت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ یہی کیا کہ میں پیکٹ والی ہی بناؤں۔ تو یہ ہے کچھ اس کی لکس۔ کھیر کو بہت ہی زیادہ دیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں جو اسپیشلا ہے وہ کنٹینیوسلی ہلانا ہی پڑتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سعودی حلیب شیئر کر رہی تھی کہ یہ 2 لیٹرز کا پیک ہے، اور اس میں 1 لیٹر جو ہے وہ ریمیننگ ہے۔ یہ جو سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈسپوزیبلز، یہ میں نے کل آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیے تھے کہ میں یہ باکسز بھی لائی تھی، تو یہ میں بریانی کے لیے لے کر آئی ہوں، اور جو یہ ہیں یہ سیلڈ کے لیے اور رائتے کے لیے یا چٹنی کے لیے۔ اور یہ ہے کچھ شاپرز جو کہ بہت ہی چھوٹے آ گئے ہیں، یہ ہے کچھ سپونز، اور مجھے لگا کہ گھر میں آلریڈی میرے پاس ہیں فورکس، بٹ نہیں تھے۔ یہ ہے کچھ کھیر کے لیے، اور یہ ہے کچھ قورمے کے لیے۔ ہم اپنے گھر کے لیے بھی ایسے ہی ڈسپوزیبلز بیگ یوز کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو ہمیں بہت ہی ایزیلی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی کھانا ہو، وہ ہم اس میں پیک کر کے لے جاتے ہیں، تو وہ ہمیں بہت ہی زیادہ ایزی لگتا ہے۔
आप लोगों ने सुना कुछ इस ही तरह से है हमारा 12 रबीउल अव्वल सऊदी अरेबिया में बहुत ही खूबसूरत समा है। पीछे नाते हैं, मैं नयाज़ बना रही हूँ। बहुत ही हसीन एक माहौल बना हुआ है क्योंकि हम हमेशा मदीना जाते हैं, बट इस बार हमारी बदनसीबी थी कि हम नहीं जा पाए, तो हमने कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया और कर रहे हैं। वैसे ये एक बार और भी हुआ था, तो हमने कुछ इसी तरह से मनाया था। बस अब मैं बना रही हूँ बिरयानी, और इस टाइम मैं अपसेट हो गई थी क्योंकि मेरे जो पापा थे अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो इस पूरे मंथ को बहुत ही अच्छे से मनाते थे, और स्पेशली ये जो 12 रबीउल अव्वल आता था, तो इस दिन तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी मनाया करते थे और इस दिन कुर्बानी करते थे। सॉरी मैं अपसेट हो रही हूँ, बट मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने जब से आँख खोली, मैंने अपने पापा को यही सब कुछ करते हुए देखा अपनी लाइफ में। मुझे शायद याद ही नहीं कि मेरे पापा ने कभी लाइफ में नमाज़ छोड़ी। वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब मेरी मम्मा करती हैं कुर्बानी आज के दिन, नियाज़ करती हैं, मिलाद करती हैं। तो बस कुछ इस तरह से पाकिस्तान में हमारे घर में होता है। मेरे ससुराल में ज़िक्र होता है, नियाज़ होती है, तो बस कुछ पाकिस्तान में इसी तरह से ही होता है। और ये मैंने अपने घर में पूरी लाइफ जितनी मेरी उम्र है, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यही देखा, और अब जब मुझे ससुराल मिला तो वो भी इतना ही खूबसूरती से मनाते हैं इस दिन को। मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ, और आप लोग सोच नहीं सकते कि मैं कितना थक गई थी नियाज़ बनाते बनाते, बिकॉज़ मैंने कभी ज़िंदगी में इतना काम नहीं किया था। शादी से पहले फरमान मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मेरे पापा आज मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही हैं। उनके बारे में मैंने आप लोगों से बहुत ही थोड़ा सा ही शेयर किया।
پہ سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا اور ابھی شام کے 6 بج رہے تھے اور فرمان اس ٹائم نظر کر رہے تھے۔ میں نے کھانے میں جو بنایا ہے وہ کھیر بنائی، بریانی بنائی، ساتھ میں قورمہ بھی بنایا اور سیلڈ اور چٹنی، اور ساتھ میں دوں گی لبن۔ بس یہاں پہ اب ہم کھانا پیک کرنے لگے تھے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات شیئر کروں۔ ہم لوگوں کو اس طرح سے زمین پہ بیٹھ کر بہت ہی زیادہ اچھا لگ رہا تھا، اور ہم نے اس کو خود ہی ڈیسائیڈ کیا تھا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ہی رچ انسان تھے، بٹ انہوں نے اپنی ہول لائف بالکل ایک عاجزی سے گزاری، بہت ہی خوبصورتی سے گزاری، اور بس ہم نے کہا کہ ہم بھی کچھ اس طرح سے ہی زمین پہ بیٹھ کے ایک ماحول کریٹ کریں گے، اور میں سچ بتا رہی ہوں بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ اتنا میں کنٹینیوسلی فرمان کو کہہ رہی تھی، مزہ آ رہا ہے نا، بہت اچھا لگ رہا ہے نا، میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں، میں بس صرف اور صرف یہی کہے ہی جا رہی تھی، اور گاڈ پرامس، یقین مانے اتنا سکون مل رہا تھا، اتنا سکون مل رہا تھا کہ میں آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی، سچی میں۔ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کھیر ہے یہ کتنے مزے کی بنی ہے، سچی میں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنی تھی، بہت ہی زیادہ۔ آپ لوگ کو دکھ بھی رہا ہوگا، اس کو آپ لوگ کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا۔ اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کروں، وہ یہ ہے کہ میری جو رخصتی ہوئی تھی وہ 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی، ہے نا مزے کی بات؟ تو بس اسی طرح سے ہوا تھا، اور ربیع الاول کا جو 12 ربیع الاول کا جو ولاگ ہے، یہ میں نے 2 پارٹس اس کے کیوں بنائے، وہ اس وجہ سے بنائے کیونکہ میں نے پورا دن آپ لوگوں کے لیے شوٹ کیا تھا، تو وہ میں چاہ رہی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کروں کہ ہم کیسے 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ یہ ہماری عید ہوتی ہے، اور ہم اس دن بہت ہی زیادہ اچھے سے ڈریس اپ ہوتے ہیں، اور درود شریف کا جو ورد ہوتا ہے وہ ہمارے زبان پہ جاری ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ گھر میں نعتیں چل رہی ہوتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہیں، تو کچھ اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے، اور میں اپنی فیملی کو بہت ہی کوشش کرتی ہوں کہ بہت ہی اچھا خوش رکھوں اور بہت ہی اچھا فیل کرواؤں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ میک اپ کرتی ہوں جیسے ہم عید پہ کرتے ہیں، اور جو گھر کی جو کلیننگ ہوتی ہے وہ بہت ہی ڈیپلی کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے، اور گھر کو ہم بہت ہی اچھے سے ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور میں نے تو ڈائننگ ٹیبل کو ہی ڈیکوریٹ کیا تھا، میں نے نہیں، میرے ہبی نے کیا تھا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی بالکنی نہیں ہے۔
کہ جس کو ہم ڈیکوریٹ کر سکیں لائٹس سے، جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں۔ تو فرمان نے کچھ ہی لائٹس لے کے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دی تھیں اور ساتھ میں کینڈلز جلا لی تھیں، تو وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اور آپ لوگ بھی ضرور نیکسٹ ولاگ میں اسے دیکھنا، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن صبح فجر کے ٹائم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، اور اس بار ہماری جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہم اپنے بیٹوں کو بھی اٹھائیں۔ بہت چھوٹا ہے، جسٹ 2 ایئرس کا ہی ہے، مگر ہماری اس بار یہ کوشش تھی کہ وہ تھوڑا سا سمجھدار ہو رہا ہے تو وہ ہمیں دیکھے کہ یہ جو آج کا دن ہے یہ کتنا ہی اسپیشل ہے۔ ہم نے صبح صبح اس کو اپنے ساتھ اٹھایا۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا، بٹ پھر ٹھیک ہو گیا تھا، اور وہ ہمیں کنٹینیوسلی دیکھ رہا تھا کہ ماما ڈیڈی کس طرح سے اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ پھر صبح صبح ہم نے نعت لگائی، اور اس کے بعد میں نیاز بنانے چلی گئی۔ پورا دن قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی گھر میں۔ تو ہم اس کو یہ ساری جو چیزیں ہیں اس کو بہت ہی چھوٹی عمر سے ہی سکھانا چاہتے ہیں، اور ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ کتنا اسپیشل ڈے ہے آج کا۔ تو بس یہ چھوٹی سی میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کروں کہ ہمارا ماننا یہی ہے کہ چھوٹی سی عمر میں ہی بچوں کو جس طرح سے ٹرین کرتے ہو وہ بالکل ویسے ہی ٹرینڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو بس یہیں تک تھا آج کا میرا ولاگ، اور تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے میرے لیے اتنا ٹائم نکالا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔